جاوید میاں-داد اور شاہد آفریدی کا تنازع طول پکڑ گیا۔ پہلے جاوید میاں-داد نے بوم بوم پر میچ فکسنگ کا الزام لگایا، پھر معافی کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا شاہد ان کے ہاتھوں میں پروان چڑھے ہیں، بڑے ہونے کے ناطے معاف کرتا ہوں۔ شاہد وہ ہے کہ یہ میرے ہاتھوں سے پروان چڑھا ہے، میرے انڈر کھیلا ہے، میں نے ان کو کھلایا ہے، ان کے ساتھ پریکٹسیں کی ہیں، اور جو بھی چیز ہوئی ہیٹ آف دا مومنٹ دونوں طرف سے ہوئی، مگر میں آج اپنی طرف سے شاہد کو معاف کرتا ہوں۔ جاوید بھائی نے معاف کیا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ شاہد آفریدی کا ٹویٹ، لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھا دیا کہ کیا وہ میچ فکسنگ کے الزامات بھی واپس لیں گے؟ الزامات واپس نہ لیے تو ساکھ بچانے کے لیے عدالت جاؤں گا، شاہد آفریدی کا اعلان۔ آفریدی کو ایک الوداعی میچ دے دیتے تو اچھا ہوتا۔ جاوید میاں-داد کے الزامات سے آفریدی کے مداحوں کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ میاں-داد کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے۔ دونوں کرکٹرز معاملے کو یہیں ختم کر دیں، سابق کھلاڑیوں کا مشورہ۔ سیکیورٹی اجلاس سے متعلق اندرونی خبر دینے والی سیرل المیڈا کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا۔ پی ایف یو جے کی شدید مذمت، ملک سے باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں، المیڈا کا موقف۔ صحافی سیرل المیڈا کی پاکستان میں آزادانہ نقل و حمل پر کوئی پابندی ہے اور نہ ہی کوئی رکاوٹ۔ خبر کی تحقیقات جلد مکمل کرنے کے لیے ای سی ایل پر نام ڈالا گیا۔ وزارت داخلہ کا موقف، کہا سیرل المیڈا کے بیرون ملک جانے کی اطلاعات تھی۔ زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا، اسلام سدا زندہ و پائندہ رہے گا، یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں شہر شہر مجالس اور عزاداری، علم اور شبیہ ذوالجناح کے ماتمی جلوس، عزاداران کی نوحہ خوانی، سینہ کوبی اور زنجیر زنی۔ ملک بھر میں نویں محرم کے ماتمی جلوس اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جلوس کے راستوں کی سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی۔ بنوں میں کل دوپہر 2 بجے تک کرفیو نافذ، کئی شہروں میں ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ حسین منی وعانا من الحسین حسین۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، ہر جانب غم حسین کی صدائیں۔ کربلا میں لاکھوں زائرین کی روزہ حسین پر حاضری، دمشق میں شہادت حسین کی یاد میں مجالس کا انعقاد، عرب ممالک میں بھی عزاداری۔ جمہوریت کا ڈھول پیٹنے والے اپنی کرپشن چھپا رہے ہیں۔ عوام اس یزیدی نظام کے خلاف ووٹ کی طاقت استعمال کریں۔ ظالمانہ نظام کے خلاف جدوجہد ہی امام حسین کا پیغام ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کراچی میں خطاب۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے ریاستی دہشت گردی کی انتہا کر دی۔ ظالم فوج نے کشمیری عوام کو غم شہادت حسین منانے سے بھی روک دیا۔ پلوامہ میں 9 محرم کے جلوس پر شیلنگ اور فائرنگ سے متعدد کشمیری زخمی، کئی افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ سری نگر سمیت متعدد شہروں میں کرفیو مزید سخت۔ بھارت کا پاکستان سے متصل سرحد سیل کرنے کا فیصلہ سرد جنگ کی عکاسی کرتا ہے۔ چینی اخبار نے مودی سرکار کے فیصلے کی کوششوں کو نقصان ہوگا، چینی اخبار کی رپورٹ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا بھارتی گولہ باری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، لوگوں کو بنکرز تعمیر کر کے دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ حریت رہنما یاسین ملک کی رہائی کے لیے اقوام متحدہ کو بھی خط لکھ دیا۔ بھارتی افواج کا مقبوضہ کشمیر میں ایک اور نئے حملے کا ڈرامہ دوسرے روز بھی جاری۔
48 घंटे से सरकारी इमारत में छुपे हमला आवर फोर्सेस पर फायरिंग कर रहे हैं, भारतीय फौज का दावा। बड़े सगीर पाको हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तैयारियां जारी। मजार को अर्क़े गुलाब से गुस्ल दे दिया गया। शहबाज शरीफ और इसाक डार समेत दीगर की शिरकत।